نواز شریف صاحب نے جب طاقتور حلقوں سے بات چیت کا آغاز کیا تو سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے اپنی کابینہ سے یا قریبی لوگوں سے ڈسکس کی وہ یہی تھی کہ اعتماد سازی کے لیے کیا کیا جائے۔ اس اعتماد سازی کے نتیجے میں نون لیگ کے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ مریم بی بی کی اس وقت رہائی ممکن ہوئی۔ آج کے دن اعتماد سازی کی فضا کا اگر ہم بات کریں تو وہ پھر کیا ہے؟ کیا عمران خان کہہ رہے ہیں جو ان کے قریبی ساتھی چھوڑ دیے جائیں، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ شامل ہیں، جس میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ شامل ہیں، چودھری اعجاز شامل ہیں اور دیگر کچھ نام شامل ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب کے بڑے معروف نام اور ان کے داماد بھی، یہ کیا سارے لوگ یہ واپس آ جائیں گے اور مذاکرات کے نتیجے میں کچھ لے دے ہوگی یا پھر فل سٹاپ لگا رہے گا؟ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں اور اپنے سارے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اچھی آفرز آ رہی ہیں تو بتائیے آپ نا کیا کیا جائے کہ آپس میں اعتماد سازی کی فضا بحال ہو۔ تو کچھ ینگسٹر بھی اس میٹنگ میں موجود تھے جن کا تجربہ کم تھا لیکن بڑے قریبی تھے نواز شریف صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کلاکس کو نہ پیچھے کریں، شروع سے شروع کریں، تاریخ پیچھے لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا چلے وہ تو ہوتا رہے گا لیکن بتائیے اعتماد سازی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ مریم بی بی کی رہائی، اس سے اعتماد سازی کی ایک فضا، مذاکرات کے لیے لے دے آپ بتا بھی رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم آپ کے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لے دے میں اعتماد سازی میں عمران خان کے ساتھی بھی رہا ہو سکتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے بس میں وہ بھی نہیں ہے، گورنمنٹ وہ بھی نہیں کرے گی؟ ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بس میں تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اس میں صرف گورنمنٹ شامل نہیں ہے، ایسے لوگ موجود ہیں جو پس پردہ قوتیں جو اس حکومت کو چلا رہی ہیں ان کی نمائندگی کی شہرت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر علیم خان صاحب ہیں، مثال کے طور پر اعجاز الحق صاحب ہیں، خالد مقصی صاحب ہیں، ایم کے زعماء ہیں۔ ان سب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کو آشیرواد حاصل نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے لگتا ہے ان لوگوں کی موجودگی سے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں یقیناً جو پس پردہ قوتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، اس کا بھی آشیرواد ان مذاکرات کو حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فیصلہ ان مذاکرات میں ہوگا ان کا پہلا اثر ہم نے دیکھا کہ یہ آیا کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، تو یہ ایسے ہی تو نہیں کھلتے۔ اڈیالہ جیل کے دروازے پہلی دفعہ غیر رسمی طور پر 21 اور 22 اگست کی درمیانی شب کو کھلے تھے، تو اگر وہ آج کھلے ہیں اور چند دن پہلے تک وہ کھل ہی نہیں رہے تھے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ معاملات ہمہ گیر ہیں، یعنی طاقت کے سبھی مراکز، بلکہ طاقت کا جو بنیادی مرکز ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ان مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ حکومت کا تو دو ٹوک موقف ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے ہم نے بیٹھنا نہیں ہے ان کے ساتھ، یہ جعلی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن آخرکار آئے تو اسی پارلیمان کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے نا۔ ڈیل اس کا لفظ بالکل غلط ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ایسی بات ہے ہمارے سامنے۔ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بات کی ہو کہ جی ایسا ممکن ہے، لیکن یہ کہنا کہ ڈیل کی آفر ہو گئی ہے وہ ایک بہت ایک بڑی سخت پوزیشن ہے۔ مذاکراتی ٹیم عمران خان کے قریبی کچھ لوگوں کو رہا کر دے، مطلب جیسے نواز شریف صاحب تشریف فرما تھے اور ڈسکشن شروع ہو گیا تو ان کا اعتماد سازی کے لیے کیا کریں، تو وہ اعتماد سازی شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مریم بی بی کی رہائی۔ آپ سے پہلے بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی بات میں نے پوچھی تھی۔ تو ادھر اعتماد سازی کے لیے یاسمین راشد صاحبہ، سابق گورنر پنجاب ہیں اور بہت سارے، وہ سارے نام چھوڑ دیے جائیں اگر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیناریو تو بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جیسچرز دیے جائیں تو یقیناً گڈ ول جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا مجبوری ہوگی جس کے تحت ان سب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کیا جن کے عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں ان کو اسی طرح چھوڑا جا سکتا ہے کہ ون فائن مارننگ پرائم منسٹر صاحب کہیں گے جاؤ سارے باہر ہو؟ یہ کون سی دنیا میں، ان وچ ورلڈ ڈو وی لیو؟ اس کا ایک پروسیس ہوگا، اس کے لیے کسی انڈرسٹینڈنگ پر پہنچنا ہوگا۔ حال یہ ہے کہ جس ٹیم کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے، آج میں سمجھا ہوں یہ کہ جب انہیں ایک جملہ بولے گی گورنمنٹ سائڈ، وہ وہاں سے بھاگیں گے اڈیالہ جیل، وہاں سے واپس آئیں گے، دوسرا چلا جائے گا جملہ لے کے تیسرا۔ وہ خدا کے لیے جب تک آپ اس کو مینڈیٹ نہیں دیں گے، ایک دفعہ کہہ دیں کہ یہ آپ نے ماننا ہے، یہ نہیں ماننا ہے، اور اس کو بااختیار کر کے بھیجیں نا، تبھی تو مذاکرات کا نتیجہ نکلے گا نا۔ لیکن اگر یہ
شٹل ڈپلومیسی ہوگی بٹوین اڈیالہ جیل اینڈ دا کانفرنس ٹیبل، کچھ بھی نہیں ہونا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کچھ نہیں.